حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سننے والے دیکھنے والے قارئین کو عید غدیر اور عید مباھلہ کی مبارکباد ہو۔ اپنے کلام میں، اپنے فرقان میں، اپنے بیان میں میرا مالک فرماتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس حوالے سے تقوی کے ساتھ تعلق سچوں کا ساتھ اور ایمان کی علامت تبھی ہو سکتی ہے جب آدمی مباھلہ اور مباھلہ میں دین کو ثابت کرنے والے اور عیسائیوں کو شکست دینے والے محمد و آل محمد پانچ تن پاک کو مانے۔ ایمان انہی کو ماننا ہے، ان کو ماننے کے بعد ہی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ سچائی کا خزانہ، مرکز، ماوا اور سرچشمہ بھی محمد و آل محمد اور پانچ تن پاک ہیں۔ کیوں؟ اس میں نہ کوئی رائے ہے، نہ کوئی مثال ہے۔ پوری مسلم تشیع و تسنن کے تمام مفسرین کا اتفاق ہے جب مباھلہ میں نبی کے ادلہ اور مضبوط دلائل نہ ماننے کے بعد مباھلہ کی نوبت آئی تو حکم ہوا ان سے کہا قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے مردوں کو اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنی جانوں کو لے آؤ، اپنے بچوں بیٹوں کو لے آؤ، پھر ہم مباھلہ کرتے ہیں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس طرف عیسائی کھڑے ہیں، اس طرف اب ہے مباھلہ کا مرحلہ۔ وہی سچے ہیں۔ جب بی بی مباھلہ میں ایسی سچی ہے کہ کذب اور جھوٹ ان پانچ تن پاک کے قریب نہیں آ سکتا۔ قرآن جس کی صداقت کی گواہی دے اس سے گواہ اس کے قول پر نہیں مانے جاتے۔ اس پر لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ تو اسلام کی حقانیت اور سچائی کے بڑی عظیم ہستیوں کا وجود مباھلہ میں نظر آیا جب پانچ تن پاک چلے، اور چلنے کی کیفیت میں فقط ان پانچ تن پاک کا لشکر تھا۔ مقدمۃ الجیش، ہر لشکر میں ایک مقدمہ جیش ہوتا ہے، ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، ایک قلب لشکر ہوتا ہے، خلف لشکر۔ کیا کہنے اس مباھلہ کے دن اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے والے ایسے سچے کہ جن کی سچائی کی قرآن گواہی دیتا ہے۔ اب ان کے بارے میں شک، ان کے بارے میں رائے بھی ہے، ان کے بارے میں ان کے قول اور کلام میں کوئی شک کرنے والا قرآن کی نظر میں کافر ہے۔ مقدمۃ الجیش حسن، میمنہ مقدمۃ الجیش حسین، میمنہ جناب حسن، میسرہ نبی پاک، قلب لشکر دیکھیں تو اس نقشے میں بی بی نظر آتی ہیں، اور خلف لشکر مولا علی۔ ہر میدان میں علی پہلے نظر آتے، اس میدان میں خلف لشکر ہیں، تو اس میدان میں قلب لشکر، وسط لشکر بی بی۔ تو اسی لیے تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تقوی کی علامت بھی ہے، سچائی کا مرکز بھی ہے،
ایمان بھی ان کو ماننے سے اب طہارت بھی ہے۔ اب جب یہ آ جائیں تو مباھلہ میں عیسائیوں کو شکست نظر آتی ہے، جزیہ دے کر کہا ہم ہٹ تو سکتے ہیں، شکست تو قبول کر سکتے ہیں، پنجتن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جزیہ بھی دیا، اسلحہ وغیرہ کا بھی وعدہ کیا۔ اسلام کی پہلی فتح پنجتن پاک سے، اسلام کے آغاز میں بھی پنجتن پاک، مباھلہ کے دن کسی کا کردار نہیں پنجتن پاک کا مالک۔ ہمیں مباھلہ والے پنجتن پاک کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہماری دعا اس پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم وسائل مخرجہم۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تولکنی ندیلک عیسو متجد رکابی وضیفک عیسو کنت من البلاد یا صالح یا با صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ تنا ذکر ابی عبداللہ فیدت المواد بحق پنجتن بحق معصومین علیہ السلام بحق آل طاہب بحق سید السلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔